اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کی زندگی اسلامی و تمدن نوین اسلامی کے 18ویں سیشن میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ سابقہ دروس کے اندر آپ مومنین کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ خداوند متعال انسانی زندگی کے لیے ایک خاص برنامہ، ایک خاص پروگرام و ایک خاص منصوبہ بندی اسلام کی صورت میں لایا ہے تاکہ انسانی زندگی کی رہنمائی کرے، اور انسانی زندگی کا کوئی ایسا پہلو و ایسا بعد نہیں ہے کہ جو اس برنامے و اس منصوبہ و اس پروگرام سے باہر ہو اور خالی ہو اور خارج ہو، بلکہ تمام زندگی کے ابعاد، چاہے وہ معنوی ہیں، چاہے وہ مادی ہیں، چاہے وہ اجتماعی ہیں، چاہے وہ انفرادی ہیں، یہ برنامہ ان کو شامل ہے۔ اور ہماری بحث پہنچی تھی صحت کے اندر، اہمیت صحت و تندرستی و سلامتی کو ہم بیان کر چکے تھے، اور اب ہماری بحث جو ہے عوامل صحت کے، وہ کون کون سی چیزیں یا وہ کون کون سی امور یا کون سے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اس نعمت خفی سے جو ہے مستفید ہوتا ہے اور صحت مند رہتا ہے۔ تو ہم نے چند اسباب و عوامل بیان کیے تھے روایات کی روشنی سے، اور جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المومنین علیہ السلام سے بیشتر روایات ہم نے آپ مومنین کی خدمت میں بیان کی تھی کہ وہ اسباب کے جس کے ذریعے سے انسان تندرست و سالم رہتا ہے۔ باقی کچھ عوامل سابقہ درس میں ہم بیان نہیں کر سکے تھے، بچ گئے تھے، اور آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ان میں سے مثلا پہلا جو ہم نے سابقہ درس کے اندر بیان کیا تھا، سب سے پہلا سبب تھا وہ اپنی غذا کو کنٹرول کرنا، کہ اپنی غذا کس طرح کھانی ہے، کیسی کھانی ہے، اس کے اندر کیا روش انتخاب کرنی ہے۔ تو پہلا عامل یہ تھا کہ جس میں تمام روایات کا تقریباً موضوع یہ بنتا تھا کہ سب سے پہلے تو پاکیزہ غذا کھائیں، اور کم غذا کھائیں، اور چبا کر کھائیں، اور جو ہے غذا سے ہاتھ اٹھا لیں، ابھی آپ بھوکے ہوں اور غذا سے ہاتھ اٹھا لیں، اور اسی طرح سے جب آپ کو جو ہے بیت الخلاء کی حاجت محسوس ہو تو اس میں دیر نہ کریں، اور اسی طرح سے چند چیزیں اور بھی تھیں کہ جو ہم نے بیان کی۔ اور دوسرا یہ کہ سفر کریں، سفر سے مراد وہی تاریخی سفر ہیں کہ جو پہلے لوگ کرتے تھے، یا پیدل سفر کرتے تھے، یا اس وقت کے وسائل کے ذریعے سے، جیسے اونٹ ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، گدھا ہو گیا، ان وسائل سے جو سفر کرتے تھے، اور راستے میں تمام سفر کے امور خود انجام دیتے تھے۔ یہ سبب بنتا تھا کہ انسان صحت مند رہے اس فعالیت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے جو ہے سفر کے علاوہ جو ہے ایک سکوت کو بھی بیان کیا تھا کہ خود سکوت و خاموشی یہ بھی صحت کا سبب بنتی ہے و سلامتی کا سبب بنتی ہے۔ آج جو ہم نے بیان کرنا ہے وہ ہے آرامش بدن، استراحت، بدن کو آرام دینا، بدن کو استراحت دینا۔ یہ جو ایک بدن کو استراحت کی جتنی ضرورت ہے اس حد تک استراحت دینا، یہ سلامتی بدن کا سبب ہے، کہ اگر انسان بدن کو جو ہے استراحت نہیں دیتا اور وہ جو اس کو جتنی ضرورت ہے، تو پھر انسان صحت ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے اور سلامتی کو ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ اور متاسفانہ آج کے دور میں چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یہ موبائل آ گئے ہیں اور انٹرنیٹ، اور اس کے اوپر ہزاروں سائٹس اور ایسی چیزیں کہ جس نے انسان کو اپنے اندر غرق کیا ہے۔ مثلا آپ ایک اسٹوڈنٹ کو تصور کریں تو ساری رات ایک اسٹوڈنٹ جو ہے انہی چیزوں میں، لہویات میں لگا رہتا ہے، اور جو ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور اسی طرح سے باقی چیزوں میں، موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں ساری رات۔ آرام کی جو خدا نے بنائی ہے اس میں استراحت نہیں کر سکتے، اور پھر صبح ان کو اپنے کاموں پہ جانا ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے کالج جانا ہے، کسی نے یونیورسٹی جانا ہے، یا کوئی ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے دفتر جانا ہے، وہ بھی اس چیز میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان مختلف بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہو جائے۔ جب آپ کی آرامش نہیں ہوگی، جب آپ کا سکون نہیں ہوگا، تو آپ ڈپریشن کے مریض ہو جائیں گے، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں گے، آپ شوگر کے مریض ہو جائیں گے، اور متعدد بیماریاں آپ کو جو ہیں گھیر لیں گی۔ تو یہ جو خدا کا نظام بنایا ہوا ہے، خداوند متعال نے یہ جو آپ کو بدن دیا ہے، یہ ہم نے پیچھے والے درس میں بیان کیا تھا کہ خداوند، ایک روایت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس میں فرمایا کہ یہ آپ کی آنکھیں امانت خدا ہیں، یہ آپ کے کان امانت خدا ہیں، یہ آپ کے ناک امانت خدا ہیں، یہ سارے جسم کے اعضاء جو ہیں آپ کے امانت خدا ہیں، اور جو انسان امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ شخص ایماندار نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی کلچر آ جائے گا، ایسی تہذیب آ جائے گی، کوشندے وحشی تہذیب آ جائے گی کہ جو آج کل چل رہی ہے، ساری رات لہویات میں، اور پھر صبح اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دفتر جانا ہے، آپ کو کام کے لیے جانا ہے، آپ کو فیکٹری جانا ہے، آپ کو یونیورسٹی جانا ہے، آپ کو کالج جانا ہے، وہاں تو آپ کو کوئی چھٹی نہیں دے گا۔
ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर आप सरहाल नहीं होंगे, पुरनशात नहीं होंगे, दूसरों के साथ आपका रवैया सही नहीं होगा, ज़हनी तौर पर आप सालिम व तंदुरुस्त नहीं होंगे। यहीं से ज़िंदगियाँ जो है बिगड़ती जाती हैं और फिर इंसान बीमारियों का और मुख्तलिफ़ आफ़ात का शिकार हो जाता है। लिहाज़ा सेहतमंद रहने के लिए व तंदुरुस्त रहने के लिए बदन को एक ख़ास मिक़दार की इस्तिराहत की ज़रूरत है और वो इस्तिराहत सबब बनती है कि इंसान को आरामिश व सकून हासिल हो। तो बहरहाल इस्लाम ने इसकी ताकीद की है और इंसान को इस्तिराहत की तरफ तवज्जो दिलाई है और एक सबब के तौर पर बयान किया है कि इस्तिराहत व आराम करना बदन का ये आपकी सलामती व सेहत की ज़मानत है। तो इस हवाले से जो है मुतअद्दिद रिवायात बयान हुई हैं कि एक रिवायत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आप फरमाते हैं फ़ला तजुब फ़हमका बिल इल्हाहि अला क़ल्बिक। जब आपका दिल फ़िशार में हो, जब आप अपने दिल को दबाव में रखा हो, तो उस वक़्त आपकी फ़हम काम नहीं कर सकती। यानी आपका दिल व आपके क़ल्ब का फ़िशार होना, दबाव में होना, ये माने बनता है आपकी फ़हम के। आप उस वक़्त आपकी फ़हम काम नहीं करती। आप जो है ज़हन से काम नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो दिल है, जो आपका क़ल्ब है, ये फ़िशार में है, दबाव में है। कब दबाव में होता है दिल इंसान का? कब दबाव में होता है क़ल्ब इंसान का? ये उस वक़्त होता है कि जब इस दिल को इस्तराहत हासिल ना हो। वो फ़िशार में तब होता है कि जब उसको आरामिश व सकून हासिल ना हो। तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब आपका क़ल्ब आरामिश में ना हो, फ़िशार में हो, दबाव में हो, तो उस वक़्त आपका की अक्ल काम नहीं करती और आगे फरमाते हैं फ़इन्ना लिकुल्लि उज़विन मिनल बदन इस्तराहा। इंसान के बदन में से हर अज़ा को इस्तराहत की ज़रूरत है, आरामिश की ज़रूरत है, सकून की ज़रूरत है। इसी तरह से एक और रिवायत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन बात साहिरन फ़ी कस्बिन। अगर कोई शख्स जो है सारी रात यानी सहर तक जो है सारी रात क्या करता है कस्ब में कमाने में सर्फ करता है वलम युतिल आइना हज़्ज़हा मिनन नौम, और जो है अपनी आँखों को नींद के ज़रिए से आराम नहीं देता, इस्तराहत नहीं देता अपनी आँखों को, फ़कस्बुहु ज़ालिका हरामुन, उसका ये फ़ेल हराम है। अलबत्ता वो जो कमाएगा वो हराम नहीं है, वो हलाल है, लेकिन उसका ये फ़ेल, ये काम हराम है कि वो सारी रात जो है अपनी आँखों को आराम नहीं देता और काम में लगा रहता है। इसी तरह से एक और रिवायत के अंदर बयान फरमाते हैं, वो ये कि तकरीबन इसी साबका रिवायत की तरह ही हैं, सुन्नाउ इज़ा साहिरुल लैला कुल्लहु। अगर कोई शख्स काम करता है सारी रात फ़हुवा सुहत, तो उसका ये फ़ेल क्या है? हराम है। इसी तरह से एक और रिवायत है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कि जिसमें आप फरमाते हैं अन्ना नौम क़िवामुल जसद व क़ुव्वतुहु, कि जो नींद है ये इंसान के बदन को क़ुव्वत अता करती है व एनर्जी अता करती है। तो देखें ये इस्लाम है कि जो इंसान को तालीम दे रहा है और ये इस्लाम की तहज़ीब है, ये इस्लाम का कल्चर है, ये इस्लाम का सबकी ज़िंदगी है। ये तमद्दुन नूनी इस्लामी है कि जो आपकी हर चीज़ को तवाज़ुन व मुनज़्ज़म रखा हुआ है कि अगर आपका बदन सालिम रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बदन सालिम रहे, तो उसके लिए बदन को आप इस्तराहत की जितनी ज़रूरत है उतनी आप उसको इस्तराहत दें। लेकिन आज मैंने जैसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक का निज़ाम है और मीडिया का सिस्टम है और ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये डिवाइस है, ये फलाँ-फलाँ, ये चीज़ें सबब बनती हैं कि इंसान जो है इन लाहवियात की वजह से सारी-सारी रात आराम नहीं करता और फिर सुबह जो है अपने अमूर में बेनज़म होता है, मुनज़्ज़म नहीं होता। मसलन अभी देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान को लाहवियात है, यानी अबस है और लहव व लाभ से कुरान करीम ने मना किया है। जैसे मसलन अभी वर्ल्ड कप गुज़रा है अभी कुछ अर्सा, अभी वर्ल्ड कप गुज़र गया, अभी फिर और लीगें शुरू होंगी और ये सारी-सारी रात जो है मैचेस देखते हैं, फिर उनके ऊपर होने वाले तबसरे सुनते हैं, फिर उनके तबसरे होने जो हुए हैं, फिर उन तबसरों पे होने वाले कमेंट्स और उनके इन चीज़ों में लगे रहते हैं पूरी-पूरी रातें और बाज़ तो पूरे-पूरे दिन भी लगे रहते हैं इन लाहवियात में और ये नहीं सोचते कि इन कामों के जो असरात हैं, इनकी ज़िंदगी के ऊपर कितने बुरे असरात मुतरत्तब होने हैं। अभी हम आगे बयान करेंगे कि इन्हीं चीज़ों से एक तो ये बदन का नुकसान है कि इंसान की जितनी इस्तराहत की ज़रूरत है, उतनी इस्तराहत हासिल नहीं होती और इसके अलावा बहुत सारे मानवी मुज़र असरात हैं कि जो इंसान की रूह के ऊपर जो है मुतरत्तब होते हैं कि वो आगे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ होंगे। तो इस्लाम हमें ये कहता है कि अगर आप चाहते हो कि वो ख़फ़ी नेमत कि जिसके मुतालिक रिवायात साबका दर्स के अंदर हमने बयान की थी कि ये ऐसी पिनहानी और छुपी हुई नेमत है सेहत कि ये जब तक मौजूद होती है उस वक़्त तक इंसान
اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. جب یہ چلی جاتی ہے تو پھر انسان کو اس کی ارزش معلوم ہوتی ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس نعمت سے بہرہ مند ہوں اور اس کافی نعمت آپ کے ہاتھ سے نہ جائے تو پھر اپنے بدن کو جو ہے آپ استراحت دیں. اسی طرح سے ایک اور عامل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے بدن کو ضرر نہ پہنچائیں، آسیب نہ پہنچائیں. تو یہ ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صحت مند و تندرست رہیں گے. پہلے شاید اس طرح ہوتا تھا یا آج کل بھی شاید ایسا کوئی انسان ہو کہ اپنی بیماریوں کو چھپاتے تھے، ڈاکٹر کو صحیح بیماری اپنی نہیں بتاتے تھے. تو یعنی یہ صحیح بیماری نہ بتانا اپنے جسم کے ساتھ ایک خیانت ہے. ڈاکٹر کو صحیح بیماری نہ بتانا، اپنی مرض نہ بتانا. تو اس حوالے سے جو ہے روایات ہیں، رسول امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ من کا تمل اطباء مرضہ خانہ بدنہ ہو، کہ جو اپنی مرض و اپنی بیماری کو ڈاکٹر سے چھپاتا ہے، طبیب سے چھپاتا ہے، وہ اپنے بدن کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. لہٰذا جب آپ اپنی بیماری کو صحیح ڈاکٹر کو نہیں بتائیں گے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے آپ خود ہی اپنے جسم کے اوپر ظلم جو ہے ضرر کر رہے ہو اور آسیب پہنچا رہے ہو. کیا اسی طرح کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے انما الاسراف فیما افسد المال واضر بالبدن، کہ اسراف وہ ہے کہ مثلا ایک دفعہ اسراف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مال فاسد ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ایک دفعہ اسراف جو ہے یہ ہے کہ آپ کا بدن کو ضرر پہنچتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جو ہے اسراف امور میں ہے، ایک دفعہ مال کو تباہ کرتا ہے اور بدن کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ تھے چند عوامل کے جو ہم نے 2 درسوں کے اندر بیان کیے ہیں، ایک درس 18 کے اندر اور ایک سابقہ درس 17 کے اندر. اب یہ ہے کہ بعض پیش گیری جس کو کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جلوگیری، یا آپ ایسے کہیں کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان بیماری آ جاتی ہے اور اس کا علاج کرتا ہے، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا. جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیے ہیں کہ اگر یہ اس عوامل کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ بیمار نہیں ہوں گے. تو ایک دفعہ اس سے ایک قدم آگے، یعنی آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ نوبت نہیں پہنچتی کہ آپ بیمار ہوں. تو وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ جو ہے نوبت ہی نہ پہنچے کہ آپ بیمار ہوں؟ تو اس کے متعلق متعدد روایات ہیں، اور ایک روایت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہوا لا یدفع بالصدقۃ دعا، تو صدقہ جو ہے یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے یا بیماریوں کو آنے نہیں دیتا، روکتا ہے. تو ایک یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیمار نہ ہو تو حتماً صدقہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر یا مثلاً ہفتے کی بنیاد پر یا آپ جو بھی روٹین رکھتے ہیں حتماً صدقہ نکالیں تاکہ آپ جو ہے مریض نہ ہوں. اسی طرح سے ایک اور روایت میں بیان کیا ہے کہ مثلاً اگر آپ یہ کام کریں تو آپ کبھی مریض نہیں ہوں گے. پہلے بھی یہ سابقہ روایات میں بھی یہ بیان ہوا ہے، لیکن یہاں پر پھر دوبارہ تکرار ہوا ہے. الحمیۃ راس کل دواء، یہ کم خوری یعنی کم کھانا یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے. اگر آپ کم کھائیں، ایسا بیماری نزدیک نہیں آئے گی کہ آپ اس کا علاج کرو یا آپ اس کو مثلا دیکھو یہ کیوں بیمار ہوئے. یہ کم کھانا یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے، یعنی آپ اگر کم کھائیں گے سب بیماری آپ کے نزدیک نہیں آنی. اسی طرح سے جو ہے امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے قلۃ العقل یمنع کثیرا من الآلال الجسم، یعنی کم کھانا یہ بہت ساری جسمی بیماریوں کے راستے میں رکاوٹ ہے، یعنی بہت ساری جسمی بیماریوں کو جسم کے نزدیک نہیں آنے دیتی یہ کم کھانا. اور اسی طرح سے جو ہے ایک اور روایت ہے، یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، کہ جس کے اندر فرماتے ہیں توقع البرد فی اولہ وتلقہ فی آخرہ، کہ جب یہ سردیاں آتی ہیں تو آپ سردی سے بچو. جب یہ سردی آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت آنے والی سردی سے اپنے آپ کو بچاؤ. وتلقہ فی آخرہ، وہ آخری سردی کے جب جا رہی ہوتی ہے اور گرمیاں آ رہی ہوتی تو اس کو گلے لگاؤ، اس سے ملاقات کرو. فإنہ یفعل فی الابدان، کیونکہ وہ یہ جو سردی ہوتی ہے یہ بدن کے ساتھ وہی کرتی ہے کفعلہ فی الاشجار، یہ جو درختوں کے ساتھ کرتی ہے. درختوں کے ساتھ پہلے والی سردی کیا کرتی ہیں؟ اولہ یحرق
یہ جو ابھی سردی آتی ہے، یعنی جب سردیاں آ رہی ہوتی ہیں، جو شروع والی سردی ہوتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں درختوں کے ساتھ؟ ان کے پتوں کو جلا دیتی ہے۔ وَآخِرُهُ يُورِقُ، اور جو سردی جا رہی ہوتی ہے یہ ان درختوں کے پتوں کو پھر دوبارہ سرسبز کر دیتی ہے۔ تو ایک پیش گیری جو ہے مرض سے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو مریض نہ ہوں، یہ ہے کہ جو آنے والی سردی ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور جانے والی سردی کو اپنے ساتھ گلے سے لگائیں۔ اسی طرح سے بہت ساری اور بھی روایات ہیں اسی موضوع سے کہ جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے اپنی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے بدن کو تندرست رکھنا ہے۔ تو آج ہم انہی پہ ہی اکتفا کریں گے اور انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے وہ عوامل بیان کریں گے یا وہ اسباب بیان کریں گے کہ جو موجب بنتے ہیں بیماری کا، جس کے کرنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، انشاءاللہ وہ ان کو اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔